بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھے اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ پہلی یعنی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ کے بغیر موت نہ آ جائے۔ دوسرا، موت کو یاد رکھنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اس پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ کی فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا، موت کا استعزار رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی اور یکسوئی کی کوشش کرتا ہے۔ اس دل جمعی کے 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اس کو عبادت کا موقع ملے کہ نہ ملے، لہذا ابھی سے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسری یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور نصیب ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صاحب سے تعلق ہے تو اس لیے کچھ باتیں باتوں میں آ جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھنے کے وقت یہ خیال ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع نہ ملے، جب یہ خیال آتا ہے تو نماز اچھی ہو جاتی ہے، اور یہ خیال نہیں آتا تو پھر نماز میں بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ اس لیے جب یہ آخری ہے نماز، یہ سوچ کر آدمی نماز پڑھے گا یا کوئی بھی عبادت کرے گا تو اس کا جی زیادہ لگے گا۔ اس طرح سے یاد کر کے کہ شاید میری آخری عبادت ہو یہ، تو اس کا جی زیادہ لگنا ہی ہے۔ جس کا جی چاہے تجربہ کرے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو فائدے رہے، جو آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اس کو فائدے، اور جو اس کا موت کو یاد نہیں رکھتا اسے 3 طرح سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہتا اور استغفار میں جلدی نہیں کرتا، اور بسا اوقات اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ دوسری بات، جب موت کی یاد نہیں رہتی تو آدمی کی ہوس بڑھ جاتی ہے اور ضرورت کے مطابق روزی پر راضی نہیں رہتا، بلکہ حلمی مزید کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اور چاہیے اور بس مال بڑھانے کی فکر میں رات دن لگا رہتا ہے، اور موت سے غفلت کی بنا پر منصوبوں پر منصوبے بنائے چلا جاتا ہے، جس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ آرزویں رہ جاتی ہیں اور موت آ کر زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ نقصان ہوتا ہے موت سے غافل لوگوں کا کہ عبادت کرنے میں قدرتی طور پر سستی ظاہر ہوتی ہے اور نشاط ختم ہو جاتا ہے۔ اولاً تو عبادت کرتا ہی نہیں، اور کرتا بھی ہے تو طبیعت پر نہایت گراں گزرتی ہے۔ یہ گرانی صرف اس بنا پر ہے کہ آدمی کو یہ استعداد نہیں رہتا کہ ہم سے مرنے کے بعد ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں رضائے خداوندی کے مطابق جواب نہ ہوا تو ایسی رسوائی ہوگی جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری رسوائیاں اور بے عزتیاں ہیچ ہیں۔ اللہ کرے ہم صبح شام بار بار اس کی کوشش کریں، یہاں تک کہ مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ سے امید رکھیں، اور گناہوں سے مسلسل توبہ ہوتی رہے، اور دنیا کے حرص و لالچ کم ہوتی رہے کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیا ہے، اب اللہ نے جو چاہا مقدر کا وہ دے دیں گے۔ پھر اور کی جب حرص بڑھتی ہے تو آدمی کو مال کسی بھی راستے سے ملے، وہ صحیح ہو یا غلط، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور ناجائز حرام کھا کر بس اپنی پرورش ایسے مال سے کرتا ہے جو جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے حرام مال سے، اور موت کی ایسی یاد جتنی اللہ کو پسند ہے اور جو ہمارے لیے 100% نافع ہمیں عطا فرما دے۔